हाय माय नेम इज़ यूसुफ खान एंड यू आर वाचिंग WB स्टूडेंट्स ग्रुप। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के हालात ज़िंदगी के बारे में। इससे कबल की वीडियो में मैंने आपको फ़रतुल्लाह बैग के हालात ज़िंदगी के बारे में बता दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हो पहले। ये हमारे सेकेंड चैप्टर कह सकते हैं उर्दू का, उसका ये है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो आज हम इनके ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे जो कि WBCHSC सेमेस्टर 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसे हम लोग सेमेस्टर 3 को टारगेट करते हुए बनाए हैं, क्योंकि अगर हम मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में पढ़ना शुरू करें तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो हम सिर्फ सेमेस्टर 3 को टारगेट करते हुए उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अलग अलग गाइड में मुख्तलिफ़ डेट आपको देखने को मिल सकती है। तो ये इस वजह से है क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग रेफरेंसेस हैं, लेकिन जो सबसे ऑथेंटिक है मैं वही लेके आया हूँ। और एग्ज़ाम्स में अगर वो ऑप्शन आप टिक करोगे ना तो बेफ़िक्र आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हालात ज़िंदगी के बारे में। सबसे पहले हम इनकी तारीफ़ देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू अदब के अज़ीम नसर निगार, नक़द और शायर थे। अज़ीम नसर निगार का मतलब तो आप समझ रहे हैं, प्रोज़, बहुत बड़े प्रोज़ लिखने वाले थे, ठीक है, बहुत बड़े प्रोज़ के राइटर थे। एंड अगर वही हम बात करें नक़ाद का मतलब क्या होता है, तो नक़ाद वो शख्स को कहते हैं जो किसी भी किताब या लिटरेचर को पढ़ के उसकी अच्छाई या बुराई को बयान करे, उसे नक़ाद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें उर्दू नहीं आती है, वो भी इजीली इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है ना MCQ बेस्ड है। तो जिन्हें उर्दू अच्छी से नहीं आती है वो भी 40 में 40 ईज़िली स्कोर कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इंग्लिश वाला, और मैंने बहुत ही इंग्लिश में लिखा है। आज़ाद एक आइकॉनिक फिगर हैं जिन्होंने मॉडर्न उर्दू प्रोज़ और नज़म का फाउंडेशन रखा। वो सिर्फ एक राइटर नहीं बल्कि एक हिस्टोरियन और क्रिटिक भी थे। इनका अंदाज़ बयान बहुत मुनफ़्फ़र और दिलकश और शायराना है। इनका जो अंदाज़ बयान है प्रोज़ में लिखने का तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा दिलकश और शायराना तरीके से है। तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं अभी। सबसे पहले हम इनकी बर्थ एंड ईयरली लाइफ देख लेते हैं। इनकी पैदाइश जो है वो 10 जून 1830 ईस्वी को हुई। कहीं कहीं पे आपको मई देखने को मिल सकता है, लेकिन 10 जून और मई एक साथ नहीं रहेगा, ठीक है। 1830 में या तो आपको जून ऑप्शन में आएगा या मई आएगा, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है जून के आने के, तो जून ही मैंने यहाँ पे दिया है, 10 जून 1830, ठीक है। इनके फादर दिल्ली उर्दू अखबार के फेमस एडिटर थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनके जो फादर थे उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग सब कुछ जानते हैं। मकाम पैदाइश कहाँ है वो भी आपको याद रखना है। दिल्ली, कब पैदाइश हुई, 10 जून 1830 को, कहाँ हुई, दिल्ली में। और ये बहुत ज़्यादा फेमस इस वजह से हैं कि इनके अब्बा वाजिद जो थे, इनके वालिद जो थे, उनको 1857 की बगावत में ब्रिटिश ने इनकी फ़ादर को शहीद कर दिया, जिसकी वजह से इन्हें दिल्ली छोड़नी पड़ी। ये बाद में दिल्ली छोड़ देते हैं, किस वजह से, इनको फादर को शहीद कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। ख़ानदान, इनके वालिद का नाम मौलवी मोहम्मद बाक़िर था। इनके वालिद का नाम आप ध्यान में रख लीजिए, मौलवी मोहम्मद बाक़िर, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। वह मशहूर अखबार दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर थे, ठीक है। वो क्या थे, एडिटर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है, इन सारी चीज़ों को। ये नोट्स जो है मैं आपको भेज दूंगा, फिर आप इजीली पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको अभी कहूँगा कि अभी से ही आप ध्यान में रखो कि इनकी पैदाइश 10 जून 1830 ईस्वी को दिल्ली में हुई। इनके वालिद एडिटर थे, कहाँ थे, दिल्ली उर्दू अखबार में एडिटर थे। और उनको 1857 की बगावत में ब्रिटिश की वजह से शहीद कर दिया गया, फिर इनको दिल्ली छोड़नी पड़ी। हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे इनकी लाइफ के बारे में, तो और पढ़ेंगे। इब्तदाई तालीम अगर हम इनके देखें, तालीम और तरबियत कैसे हुई, तो इब्तदाई तालीम अपने वालिद मौलवी मोहम्मद बाक़िर से हासिल की। मतलब बचपन में जो तालीम होता है ना, तो वो अपने घर पे ही अपने वालिद से हासिल की इन्होंने। आला तालीम मशहूर दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया, यानी आला तालीम के लिए इन्होंने कहाँ दाखिला लिया, मशहूर दिल्ली कॉलेज आप सब जानते होंगे, वहाँ इन्होंने दाखिला लिया।
ان کے استاد اردو کے مشہور شاعر تھے شیخ ابراہیم جوق کے شاگرد تھے. ان کے جو استاد تھے ان کا نام آپ کو یاد رکھنا ہے شیخ ابراہیم. اور دلی کالج کی ماڈرن ایڈوکیشن اور استاد جوق کی ٹریڈیشنل گائیڈنس نے ان کی رائٹنگ اسٹائل کو شیپ کیا. دونوں کا پرفیکٹ بلینڈ ان کی کتابوں میں ملتا ہے. یہ جو دونوں ہیں نا جوق استاد جوق اور ان کی اپنی وہ ان کی گائیڈنس ملی اور پھر ان کا دیکھنے کو ہم کو ملتا ہے ان کے پروز میں ان کے لکھاوٹ میں ان کے استادوں کا بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. استاد ذوق کی تربیت اور دلی کالج کا ماحول نے ان کے ابتدائی ذوق کو نکھارا, ان کے لکھنے کے طریقے کو نکھار دیا. جیسے وہ دلی کالج, اس وقت دلی کالج بہت ہی اچھا ہوا کرتا تھا, ابھی بھی اچھا ہے. اب ہم ان کے اہم ابتدائی خدمات کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے انجمن پنجاب آپ کے سلیبس میں بھی ہے. 1867 میں لاہور میں انجمن پنجاب کی سیکریٹری بنے. یہ مولانا محمد حسین آزاد 1867 میں انجمن پنجاب کی سیکریٹری بنتے ہیں. یہ چیز آپ کو یاد رکھنا ہے, کب بنے, کہاں کے سیکریٹری بنے, کیا بنے, سیکریٹری بنے. یہ 3 چیزیں یہاں سے آپ کو سوال آ سکتی ہے کہ مولانا محمد آزاد کہاں کے سیکریٹری تھے, تو آپ کو انجمن پنجاب کرنا ہوگا. انجمن پنجاب کے سیکریٹری کب بنے تھے, 1867. تو یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہوگی. ابھی سے اگر آپ دھیان میں رکھتے ہو تو آپ کو لاسٹ ٹائم میں اتنا یاد کرنے کا نہیں رہے گا. تو میں ابھی کہوں گا کہ آپ لوگ ابھی سے ہی انہیں دھیان میں رکھو. جدید نظم اردو میں روایتی شاعری کے بجائے جدید و قدرتی مناظر پر یہاں پہ کچھ ٹائپنگ مسٹیک ہوا ہے, نظمیں لکھی. اردو میں روایتی شاعری کو چھوڑ کے اس کے بجائے انہوں نے جدید اور قدرتی مناظر پر نظمیں لکھی ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے. نظم میں انہوں نے کس طریقے کی نظم لکھی, یہ کچھ خاص امپورٹنٹ نہیں ہے, پھر بھی آپ ایک بار دھیان دے سکتے ہو اس پہ. نصابی کتاب طالب علموں کے لیے اردو کے بہترین دوسری کتاب, پہلی, دوسری, تیسری کتاب تیار کی. اردو کی جو پہلی کتاب ہے, دوسری, تیسری کتاب ہے, یہ مولانا محمد عبد الکلام آزاد نے لکھا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. لاہور میں انجمن پنجاب جوائن کریں اور وہاں کے نئے سیکریٹری اور وہاں سے نئے سبجیکٹ پر پوئمس لکھنے کا ٹرینڈ شروع کیا. انہیں برٹش گورنمنٹ نے ان کی جینیس کے لیے شمس العلماء کا ٹائٹل دیا تھا. یہ آپ یاد رکھیں, انہیں کیا خطاب ملا تھا, شمس العلماء کا خطاب ملا تھا. کون دیا تھا؟ برٹش ہی دیا تھا, جنہوں نے ان کے والد کو شہید کر دیا تھا. انہوں نے ہی ان کو شمس العلماء کا ٹائٹل دیا تھا, یعنی خطاب دیا تھا. کس چیز کا خطاب ملا تھا؟ تو یہ سب آپ کو دھیان میں رکھنا ہے ایگزام کے لیے. ان کی کچھ فیمس کتابوں کے بارے میں دیکھ لیجئے جو کہ سوال امپورٹنٹ ہے اور سیم 3 میں آیا بھی تھا. آب حیات ہے, سخندان فارش ہے, نرنگ خیال ہے. نرنگ خیال امپورٹنٹ ہے, اس کو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ایک بار. دربار اکبری ہے. یہ سارے ان کے فیمس کتاب ہیں. یہ ساری بکس ایگزام کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کے سلیبس چیپٹر سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ ان کی بک نرنگ خیال سے لیا گیا ہے. کس بک سے لیا گیا ہے؟ نرنگ خیال سے لیا گیا ہے. اور ان کے کیا کیا بک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یہ سارے بک کے نام رہیں گے اور آپ کو MCQ میں پوچھ سکتا ہے کہ اس میں سے کون سی ان کی کتاب نہیں ہے. تو یہ چاروں بک کے نام تو آپ ایک دم یاد ہی کر لو ابھی, اور آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے نوٹس میں جیسا بتایا آپ کو گروپ میں بھیج دوں گا. اگر آپ جوائن نہیں ہو تو ابھی کے ابھی جوائن کر لو وہاں پہ. تمثیل یا ایلیگوری کہانی کو کہتے ہیں جہاں ایبسٹریکٹ کانسیپٹ جیسے سچ جھوٹ بہادری کو انسانوں یا کیریکٹرز کے روپ میں دکھایا جاتا ہے. یہ آزاد کی ماسٹری تھی. جو سچ اور جھوٹ ہے مولانا عبد الکلام آزاد کا, اس میں وہ کیا کرتے ہیں, انسانوں کے ذریعے اس چیز کو بتاتے ہیں. ماخوذ نرنگ خیال حصہ دوم سے لیا گیا ہے. اس کو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. سبق کا نام سے آپ کے سلیبس میں کیا ہے, تو سچ اور جھوٹ کا رزنامہ, یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کو یاد رکھنا ہے اپنے ایگزام کے لیے.
اور یہاں پہ اب ہم لوگ کوئک ریویژن دیکھ لیتے ہیں، جس کو میں چیٹ شیٹ بھی کہتا ہوں. یہاں سے آپ مطلب اس کے اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہو. ویسے میں آپ کو PDF پورا بھیج دوں گا، بٹ آپ چاہو تو اسکرین شاٹ لے کے گیلری میں سیو کر سکتے ہو. یہ بہت ہی کام کی ہے. ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1830 دلی. دونوں طرف سیم ہی چیز دیے گئے ہیں، ایکچولی تھوڑا سا مسٹیک ہو گیا. وفات ان کی کب ہوئی؟ 1910. کہاں ہوئی؟ لاہور میں. یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے، ان کی وفات 1910 لاہور میں ہوئی. والد کا نام مولوی محمد بارک. دلی اردو اخبار میں وہ ایڈیٹر تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. استاد ان کے کون تھے؟ شیخ ابراہیم جوق. خطاب کیا ملا ان کو؟ شمس العلماء کا خطاب ملا انہیں. ادبی مقام جدید اردو نظم اور نثار کے بانی. اہم عہد 1867 1867 میں انجمن پنجاب کے سیکریٹری بنے. یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو دھیان رکھنا ہے، ایک دم اچھے سے اس کو پڑھ لینا آپ لوگ. مشہورات تصانیف: آب حیات، نرنگ خیال، دربار اکبر، سخن دان فارش. یہ سارے ان کے مشہور کتاب ہیں. دوسری کتاب اردو کی پہلی، دوسری، تیسری کتاب انہوں نے لکھا ہے. نصاب میں کون سا سبق ہے؟ تو سچ اور جھوٹ کا رزنامہ، جو آپ پڑھے اگر نہیں ہوں گے تو اس کو بھی میں آپ کو بتا دوں گا، باقی آپ بک سے اس کو پڑھ سکتے ہو. یہاں پہ میں نے کچھ امپورٹنٹ سوال رکھے ہیں جو آپ کو بتانا ہے. مولانا محمد حسین آزاد کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو اس کا آنسر ہوگا B، دلی میں ہوئی. آزاد کے استاد کا نام کیا تھا؟ ذوق تھا. 2 آپشن ہو گیا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے. حکومت نے آزاد کو کون سا خطاب دیا؟ شمس العلماء کا خطاب دیا. آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ آزاد کے والد کا نام مولوی محمد بارک تھا. آزاد نے کس انجمن کی سیکریٹری کے طور پر کام کیا؟ کس انجمن کی سیکریٹری کے طور پر کام کیا؟ انجمن پنجاب. یہاں بھی 2 آپشن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. محمد حسین آزاد کا انتقال کب ہوا؟ ان کا انتقال 1910 میں ہوا ایکچولی. ہاں آپشن ہے یہاں پہ. اردو ادب اور شاعر کے مشہور تاریخ کون سی ہے؟ اردو ادب اور شاعر کے مشہور تاریخ کون سی ہے؟ یہاں پہ آب حیات ہے، غبار خاطر ہے، فسنۂ عزائیہ ہے، یادگار غالب. یہاں پہ مولانا محمد آزاد کا جو ہے آب حیات ہے. یہاں پہ آپ کو اس چیز کو دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس میں سے آپ کا کتنے اسکور آئے اس کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، آپ نے کتنا اسکور کیا. اینڈ یہاں پہ جو سوال ہے یہ میں آپ کو ہوم ورک میں دے رہا ہوں، اس کو سالو کر کے مجھے ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے. HW ہے یہ آپ کا، اس کو آپ کو سالو کر کے مجھے بھیجنا ہے، اور اس میں کتنے اسکور آئے اس کو آپ کو بتانا ہے کمنٹ میں کہ اس میں آپ کے کتنے اسکور آئے. اسی کے ساتھ ان کی زندگی تو بہت ہی بڑی ہے، لیکن میں نے بہت مختصر سمجھایا ہے تاکہ زیادہ لوڈ نہ پڑے. اور ہم کوشش کریں گے، ابھی تو وقت ہے، تو آپ اتنا اگر ابھی کر لیتے ہو نا تو ٹرسٹ میں آپ ایگزام میں اچھا اسکور کر سکتے ہو. یہ سارے کوشچنس یہیں سے آنے والے ہیں، ادھر ہی سے گھوم پھر کے آپ کے پاس کوشچن آئیں گے، کیونکہ اتنا کچھ سلیبس سے نہیں آتا جتنی بایوگرافی سے آتی ہے شاعر کی اردو میں. تو اسی کے ساتھ میں چلتا ہوں اب. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو اور آپ کو اور چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہو. باقی